اس دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے، جن میں سے ایک حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے، جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے وزیر بھی تھے، اور آپ دونوں حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پرانی کتابوں سے حوالہ ملتا ہے، ایک شخص حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے آب حیات کا پانی پیے گا، اس کو کبھی موت نہ آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آب حیات کا پانی پینے والے چند لوگوں میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے، چنانچہ آب حیات کا پانی پینے کی وجہ سے آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ تھا، اور آپ کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھ جاتے وہیں پر سبزہ ہو جاتا اور زمین زرخیز ہو جاتی، جس کی وجہ سے آپ کو خضر کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے، اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ کو کچھ ہوش ہوا تو اس سائل سے فرمانے لگے، بھائی، میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، چنانچہ میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لے آؤ۔ اللہ کی دی ہوئی میری اس جان کو بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا لو۔ چنانچہ یہ بات سننے کے بعد سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص جس کا نام سائمہ تھا اس کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ پھر یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے گیا۔ اس شخص کا ایک باغ تھا، چنانچہ اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک کدال دے کر کہا کہ سامنے ایک پہاڑ ہے جو 3 مربع میل پر واقع تھا، اس پہاڑ کی مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈال دو۔ اور یہ حکم دینے کے بعد یہ شخص اپنے کسی ضروری کام سے کہیں چلا گیا۔ پھر اس شخص کے جانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے، اور آپ اس کام میں اتنا مشغول ہو گئے کہ آپ کو کھانے پینے کی خبر بھی نہ رہی۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس پہاڑ کی ساری مٹی کاٹ کر باغ میں ڈال دی۔ جب وہ شخص گھر آیا جو آپ کو خرید کر لایا تھا تو اس نے اپنے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں؟ تو اس کے گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سننے کے بعد جب وہ شخص خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر باغ میں ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر اس شخص کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر پھر سے کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی، اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی، میں خضر ہوں۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اپنے آپ سے یہ کہنے لگا، یہ میں نے کیا کیا؟ ان کو غلام بنا کر ایک ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہے۔ پھر یہ سوچنے کے بعد اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب العالمین، مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ چنانچہ اس سارے معاملے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر میں تیرا شکر گزار ہوں۔
آزاد ہونے کے بعد آپ واپس دریا کے کنارے جہاں پر آپ کا ایک جھوپڑی نما گھر تھا وہاں تشریف لے گئے اور وہیں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے دریا کے کنارے ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ سادگی اور عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ غیب سے آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی، ہمیں دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں۔ خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر پیچ و غم میں ہم راضی رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔